بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ہمارا آج کا موضوع اگر نماز پڑھنے کا دل نہ چاہے تو کیا کریں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا بہت مشکل لگتی ہے، اتنی مشکل کہ ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک یا کبھی کبھار کئی سالوں تک ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارا دل نماز کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس لیے نماز پڑھتے ہیں تاکہ وہ نماز کے بعد بہتر محسوس کر سکیں، اور وہ دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بہتر محسوس کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ اب دونوں لوگوں کا مقصد تو ایک ہی ہے، لیکن وہ لوگ جو نماز بہتر محسوس کرنے کے لیے پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ ان لوگوں کی نسبت زیادہ کامیاب رہتے ہیں جو بہتر محسوس کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ صرف تب نماز پڑھتے ہیں جب ان کا کوئی دنیاوی مطلب اس سے جڑا ہوگا یا پھر ان کا دل خوش ہوگا تو وہ نماز پڑھیں گے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان لوگوں کی طرح ہے جو صرف نماز کو صرف تب ہی پڑھتے ہیں جب انہیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نماز کے بارے میں بہت غلط کنسیپٹ رکھتے ہیں کہ ہم نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ نماز تو ایک راحت ہے، ایک اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ ہم نماز کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں، جبکہ نماز تو وقت میں برکت ہے۔ ہم نماز کو صرف دعاؤں کی قبولیت کا طریقہ سمجھتے ہیں، رب سے ملاقات کا طریقہ نہیں۔ اس لیے ہم اکثر اوقات دنیاوی کاموں میں مگن ہو کر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بھی دعا اگر قبول نہ ہو تو ہم فوراً نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، جان بوجھ کر نہیں، بس ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا نماز صرف اس لیے ہے کہ دعائیں قبول ہوں گی تو پڑھی جائے گی؟ اگر وہ دعائیں بھی قبول ہو جائیں تو آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو سکون مل جائے گا؟ آپ نماز سکون کی غرض سے کیوں نہیں پڑھتے؟ اس سے ہمیں سکون حاصل ہوگا۔ نماز تو توکل کی دعا ہے۔ پتہ ہے توکل کی دعا کون سی ہوتی ہے؟ توکل کی دعا یہ دعا ہوتی ہے کہ میں نے اپنے رب پر سب چھوڑ دیا، مانگا ضرور لیکن صلہ اللہ کے حوالے کر دیا اور خود ہر فکر سے آزاد ہو گیا۔ چلے اب مسئلہ ڈھونڈیں۔ کون سا مسئلہ؟ وہ مسئلہ جس کی وجہ سے ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اور دل کب نماز پڑھنے کو نہیں چاہتا؟ جب ہمیں نماز کی اہمیت ہی نہیں پتہ ہوگی تو ہمارا نماز پڑھنے کا دل کیوں کرے گا؟ جب ہماری بیسٹ فرینڈ، ہم نے اکثر دیکھا ہے جب ہمیں کوئی اپنا لنچ پہ بلاتا ہے، فار ایگزامپل ہماری پہلی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس دن ہمیں لنچ پہ بلایا جا رہا ہے اس دن ہم سب کام چھوڑ دیں اور اچھا سا تیار ہوں، اپنی طاقت کے مطابق ہر انتظام کرتے ہیں، سواری کا انتظام کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے کپڑے نکالتے ہیں، گاڑی کا انتظام کرتے ہیں تاکہ وقت پر پہنچ جائیں، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی تحفہ بھی لے کے جائیں۔ ایسا ہی کرتے ہیں تاکہ ہماری فرینڈ یا جس کے ملنے کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو، کیونکہ ہم اسے خود خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم سب ایسا ہی کرتے ہیں۔ کوئی اپنے استاد کے لیے ایسا کرتا ہے، کوئی اپنی بہن کے لیے، کوئی ماں باپ کے لیے، کوئی دوستوں کے لیے، کوئی بیوی کے لیے۔ رشتے مختلف ہی صحیح لیکن کرتے تو سب یہی ہیں۔ ہم سب وقت نکالتے ہیں اپنوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ کی باری کب آتی ہے؟ ہم اللہ کے معاملے میں اتنے لاپرواہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ کی باری تو سب سے پہلے آنی چاہیے۔ ہمیں تو اللہ کو خود سے جڑے رشتوں کی لسٹ میں سب سے پہلے رکھنا چاہیے۔ یہ بھی بھلا کوئی رویہ ہوا کہ روز آپ کا رب 5 مرتبہ آپ کو آواز دیتا ہے اور روز آپ 5 مرتبہ منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں؟ اس رب کو خوش کرنے کے لیے نہ تو مہنگے تحفے خریدنے پڑتے ہیں، نہ گاڑی کا انتظام، بس ایک جائے نماز بچھانی ہے، اور وہ بھی ہم سے نہیں بچھائی جاتی۔ کب تک؟ ایک وقت آئے گا جب وہ رب بھی آپ کو آواز دینا چھوڑ دے گا۔ مت بھولیں شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، پھر شیطان سے بھی اللہ نے منہ موڑ لیا۔ کتنا بڑا رتبہ تھا ابلیس کا ذلیل ہونے سے پہلے، اور اتنے بڑے رتبے کو اس رب نے جھٹ سے خاک میں ملا دیا۔ ابلیس میں اور ہم میں ایک سجدے کا فرق ہی تو ہے، تو اگر ہم نے وہ بھی چھوڑ دیا تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ شیطان ایک دم سے ہم پر، ہمارے ایمان پر حملہ نہیں کرتا، بلکہ وہ بڑے ترتیب کے ساتھ اپنی چالیں چلتا ہے۔ پہلے وہ آپ کو دنیا کے کاموں میں لگا کے
پھر وہ آپ کے دل و دماغ کو وسوسوں سے بھر دیتا ہے۔ پھر جب آپ ان وسوسوں پر دھیان دینے لگتے ہیں تو ان کی شدت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ پھر آپ کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، اور جیسے ہی ایمان کمزور ہونے لگتا ہے ویسے ہی آپ سست ہونے لگتے ہیں، اور جیسے ہی سست ہونے لگتے ہیں ویسے ہی آپ کو نماز مشکل لگتی ہے۔ جیسے ہی نماز مشکل لگنے لگتی ہے ویسے ہی ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جیسے ہی نماز کو چھوڑتے ہیں ویسے ہی شیطان ہمیں جکڑ لیتا ہے۔ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں نا، کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ شیطان ہمیں نہ جکڑے۔ تو پھر سوچیں یہ بات کتنی خوفناک بات ہے۔ نماز کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا حکم آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے۔ جب کوئی بڑا ہمیں کوئی کام کرنے کا کہتا ہے تو کیا ہم ڈیٹ بن کر اسی جگہ پر پڑے رہتے ہیں جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں؟ نہیں نا، ہم فوراً بھاگ کے ان کا کام کرتے ہیں، کبھی ڈر سے تو کبھی محبت سے۔ یہ دونوں احساسات اللہ کے لیے ختم ہو گئے۔ محبت تو ہم نے پہلے بھی کبھی اللہ سے نہیں کی، تو کیا اب ڈر بھی ختم ہو گیا؟ آپ کو نہیں پتہ، لیکن آپ کے کام اللہ کے آپ کو سونپے گئے کام کرنے سے ہی پورے ہونے ہیں۔ 10 منٹ کی بات ہے نماز، بس اس سے زیادہ وقت تو ہم آرام سے روز چغلی کرنے، ایک دوسرے پر بہتان لگانے میں گزار دیتے ہیں۔ تو پھر نماز نہ پڑھنے کی وجوہات تو بہت ساری جھوٹی ہوئی نا۔ کچھ یہ باتیں جو آپ کو لازمی یاد رکھنی ہے۔ اگر نماز پڑھنے کا بالکل بھی دل نہ چاہے تو صرف فجر کی نماز ایک ہفتہ پڑھ کر دیکھ لیں، پھر آہستہ آہستہ باقی نمازوں تک جائیں۔ اگر اذان ہو گئی ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو فوراً نماز پڑھیں، پھر کتنا ہی اہم کام آپ کیوں نہ کر رہے ہو، ہمیشہ خود کو وضو کی حالت میں رکھیں۔ ایسے نماز پڑھنا زیادہ آسان ہو جائے گی۔ جس چیز کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے جان لیں وہ شیطان کی جانب سے ہے۔ اچھی صحبت میں بیٹھیں، استغفار کریں۔ جب گناہ حد سے بڑھ جاتے ہیں یا جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تب انسان نماز سے دور چلا جاتا ہے، تو کثرت سے توبہ کریں، صدقہ دیں۔ صدقہ انسان کو اللہ کے قہر سے بچاتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی آپ کو خبر نہیں ہے، اللہ ایسے گناہ اسے معاف کر دے گا اور آپ کی راہ میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ فارغ وقت میں قرآن کی تلاوت سنیں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، گانے سننے سے پرہیز کریں، فلمیں، ویڈیوز، فحش ویڈیوز، کیونکہ آپ کا دماغی اور جسمانی طور پہ کمزور کر دیتی ہیں یہ چیزیں۔ آپ کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ دونوں تباہ ہو جاتی ہے جب ہم بہت زیادہ سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں۔ کوشش کریں چھوٹی سے چھوٹی برائیوں سے بچیں، جیسے جھوٹ بولنا، الزام لگانا، گالی دینا، بدگمانی۔ ایک پراپر ٹائم ٹیبل بنا لیں جس میں صبح سے شام تک آپ نے جتنے کام کیے ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کریں۔ موبائل فون کا استعمال کم کریں۔ آخر میں اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے نماز پڑھنے کی ہمت اور توفیق بخشے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد ضرور کریں گے۔